بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورہ بقرہ 164 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے، دن اور رات کے آنے جانے، اور سمندروں کے اندر کشتیوں کے چلنے اور دیگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور پھر کہا کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آیت نمبر 166 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس خوبی کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے اشد حبا للہ، اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ ان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہو، کوئی بری بات نہیں، انسان کو مال سے محبت ہو، اپنی جائیداد سے محبت ہو، اپنے گھر بار سے محبت ہو، دنیا کی کچھ چیزوں سے محبت ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، ان کی محبت زیادہ نہ ہو، بلکہ ان سب کے مقابلے میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور نتیجے کے طور پر اگر انسان کو اپنی زندگی میں پرکھنا ہو کہ آیا اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے یا کم ہے، تو یہ دیکھ لے کہ جب گناہ اور نیکی دونوں کا داعیہ دل میں پیدا ہو، دنیا اور آخرت دونوں کے عمل سامنے ہوں، تو اگر وہ ترجیح آخرت کو دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کو اللہ سے محبت دنیا کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے آیت نمبر 168 میں فرمایا کہ لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال کھاؤ، اور حلال کھانا، حلال کمانا یہ عبادت ہے، اور اس کا حکم انبیاء کو بھی دیا، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، حلال کمانے اور حلال کھانے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کیونکہ اگر حلال کمائی ہوگی، حلال کھائے گا تو نیک عمل کی طرف رغبت، نیک عمل کی طرف شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر کمائی اور کھانا پینا حلال نہ ہوا، کاروبار اور آمدنی حرام ہوئی، تو اس صورت کے اندر نیک عمل کی طرف رغبت بھی کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی انسان کو فرمایا کہ لوگو شیطان کی باتوں میں مت آنا، یہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ تم کو راہ راست سے ہٹا دے، تمہیں گناہوں کی طرف بلائے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 کے اندر کچھ حرمت والی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یوں تو ایک بہت بڑی فہرست ہے کہ جو چیزیں انسان کی زندگی میں حرام ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ مردار کا تذکرہ کیا کہ مردار چیز شریعت کے اندر حرام ہے، خون کا تذکرہ کیا، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ ذبیحہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے کسی رسول یا نبی کے نام پر ہو، کسی پیر کے نام پر ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی بھی نیاز ہو، اس کا کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 کے اندر کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تمام فرشتوں نبیوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اسی طریقے سے جو لوگ مسکین ہیں اور اسی طریقے سے یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اور جو عہد تم کرو اس عہد کو پورا کرنا، مشکلات کے موقع پر صبر کرنا، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول میں ایمان لا کر سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ خوب اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے قصاص کا تذکرہ کیا کہ قصاص کے اندر اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو بظاہر تو ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، لیکن شریعت کے اندر اس کی سزا قصاص ہے کہ سامنے والے شخص کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو آئندہ کسی قتل کرنے والے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، کسی کو قتل کرے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے،
بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ قاتل کو تم خود قتل کر کے زندگی کا ایک اور چراغ گل کر رہے ہو، لیکن اس قاتل کو قتل کر کے بہت سے قتل تمہارے شہر، تمہارے ملک اور تمہارے معاشرے کے اندر بچ جائیں گے۔ تو اس قصاص کے اندر بظاہر تو تمہارے لیے لگ رہا ہے کہ انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر معاشرے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ نماز اور روزہ یہ دونوں وہ عبادتیں ہیں جو تمام انبیاء پر فرض کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دونوں عبادتیں فرض تھیں۔ ہاں ان کی کیفیت میں، ان کے طریقے میں، ان کی رکعت میں، ان روزوں کی تعداد کے اندر فرق تھا، لیکن فرض سب پر تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد عاشورے کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد محرم کے جو 10واں روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اور پھر یہ 10 دن کے ایک مہینے کے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ آیت شعبان کے مہینے میں تقریباً 10 شعبان کو تحویل قبلہ یعنی جب قبلے کے پھرنے کا حکم ہوا تھا، اس کے تقریباً 16 سے 17 دنوں کے بعد شعبان کے مہینے میں تقریباً 10 تاریخ کو نازل ہوئی، اور حکم دیا گیا کہ ایمان والو تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تم کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ تم خواہ مخواہ 12-13 گھنٹے کے لیے پیاسے رہو، خواہ مخواہ بیوی سے دور رہو۔ اصل مقصد کھانا اور پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ تم کو یہ بات پتہ لگے کہ کھانا تو حلال تھا، اللہ نے اس حلال کو بھی روزے میں حرام کر دیا، پینا حلال تھا، اللہ نے روزے میں اس کو بھی حرام کر دیا، بیوی کے پاس جانا حلال تھا، اللہ نے روزے میں حرام کر دیا۔ تو جب حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تو جو چیزیں تمہاری زندگی میں پہلے سے ہی حرام ہے، شریعت نے جس کو پہلے سے ہی حرام قرار دیا ہے، تو وہ کتنے بطریقہ اولا حرام ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع به قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر انسان روزے رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ بھوک سے دور رہے، پانی پینے سے دور رہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ روزہ رکھ کر کہ تم باقی زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، اگر پورے سال کے 365 دن کا حساب لگاؤ تو 10% بھی نہیں بنتے، چند گنے چنے دن ہیں۔ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، شعبان کا جب رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ چند گنے چنے دن ہیں، اس کے اندر بھی رخصت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کسی کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو بتایا گیا، اس کو طبیب نے یا اس کو خود کو لگتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری جان چلی جائے گی یا میری صحت بہت خراب ہو جائے گی، یا وہ شخص جو سفر کے اندر ہے اور سفر کے اندر ہی اس کا روزہ شروع ہو رہا ہے، تو ان دونوں شخصوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیں، روزہ چھوڑ دیں، اور اس کے بدلے بعد کے دنوں کے اندر قضا کر لیں۔ اور وہ لوگ جو مستقل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھنے پر کبھی بھی اپنی زندگی میں قادر ہی نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ ادا کر دیں، جو ہمارے ہاں تقریباً 300 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ ادا کر دیں، بشرط یہ کہ آگے زندگی کے اندر بھی اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کبھی بھی روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائے روزے رکھنے کب ہیں؟ شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں رکھنے ہیں۔ یہ وہ قیمتی مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ تم کو تھوڑے سے وقت کے اندر مشقت برداشت کروا کر کتنا بڑا اجر اور ثواب قیامت کے دن روزے داروں کو دینا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا تاکہ تمہاری زندگیوں میں شکر پیدا ہو، جب تم تھوڑا بھوکے رہو گے، تھوڑی دیر کے لیے پیاسے رہو گے، تو تمہیں غریبوں کی قدر ہوگی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کو کچھ نہیں، تو تمہاری بھوکے رہنے سے، تمہارے پیاسے رہنے سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، ان غریبوں کے لیے غمخواری پیدا ہوگی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 186 کے اندر دعا کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے۔ جب کوئی بھی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ لپک کر اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایمان والوں کو چاہیے کہ مجھ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔ آگے اس کا نتیجہ یہ بتایا تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ تو روزے اور رمضان کے ذکر کے بالکل ساتھ دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ مناسبت ہے اس بات کی کہ رمضان کے مہینے کے اندر جہاں تلاوت ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، وہاں خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلط طریقے سے مال کمانے، رشوت دے کر اور رشوت لینے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال کمانے کا غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد قتل و قتال کا تذکرہ ہوا، حج اور عمرے کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 200 کے اندر گروہ نمبر 1 یہ ہے کہ جس کی خواہش صرف اور صرف یہ ہے، اس کی دعائیں صرف اور صرف یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ اس کو آخرت کی کوئی دعا نہیں کرنی، اس کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اللہ سے صرف دنیا دنیا اور دنیا ہی مانگتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دنیا دے تو دیں گے، لیکن ان کو آخرت کے اندر پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایمان والوں کا گروہ کتنا بہترین گروہ ہے کہ جس کی دعا یوں ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جو اللہ سے مانگتے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، اور قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا روشن خیال ہے کہ اس کے اندر صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی بھی اچھائی کا تذکرہ ہے کہ ہم اللہ سے دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ دنیا کی اچھائی کے ساتھ ساتھ خوب آخرت کی بھلائیاں بھی مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا آیت نمبر 208 کے اندر کہ ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں کا مزاج آدھا تیتر آدھا بٹیر والا ہوتا ہے کہ جو اسلام کا حکم اچھا لگتا ہے وہ مانتے ہیں، جو اسلام کا حکم اچھا نہیں لگتا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی دل کے حال اللہ جانتا ہے، دل اچھا کر لو، بلے ظاہر سارا کا سارا غلط ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس اپنا ظاہر اچھا کر لیتے ہیں اور ان کے دل کے حالت اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو اچھا لگے مان لیا، جو اچھا نہ لگا چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ظاہر باطن ہر معاملے کے اندر اسلام کے احکامات کو ماننے والے بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 214 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ جنت کے اندر تم ایسے ہی داخل نہیں ہوگے بلکہ تم پر دنیا کے اندر مالی جانی مصیبتیں آئیں گی۔ ان مصیبتوں کو تم کو برداشت کرنا ہوگا، ان مصیبتوں کو برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں داخلہ آسان کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام کے سوالات تھے کہ صحابہ حضور سے پوچھا کرتے تھے حضور ہم کن پر خرچ کریں، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور ہمارے لیے شراب پینے کا کیا حکم ہے، جوا کھیلنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس وقت تک ابتدائے اسلام کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ہاں بڑے اکابرین صحابہ شراب اور جوے سے ویسے بھی احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ شراب پینا یا جوا کھیلنا اس وقت تک حرام نہیں تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم پہلی فرصت میں یہ آیا کیونکہ اس وقت زمانے میں شراب پینا بہت عام تھا۔ اگر اچانک شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو جاتا تو صحابہ پر شاید عمل کرنے میں مشکل ہو جاتی۔ تو پہلی فرصت کے اندر اس بات کا بارے میں بتایا گیا کہ شراب اور جوا اس کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بعض اوقات کچھ منفعت بھی ہوتی ہے، لیکن گناہ نفع سے بڑھ کر ہے، لہٰذا احتیاط کرو، لیکن مکمل طور پر حرمت کا حکم نہیں آیا۔
پھر دوسرے موقع کے اوپر اس بات کا حکم سورۃ النساء کے اندر آیا کہ شراب اگر پینی ہے تو عام حالت میں پی لو، لیکن نماز کے قریب مت پینا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جانا۔ اس کے بعد تیسرا حکم حتمی، قطعی اور پکا آ گیا کہ ایمان والو، سورۃ 7ویں پارے کے اندر سورہ انعام کے اندر کہ ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کا پکا حکم نازل ہو گیا کہ شراب اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں نکلے تو سارے کے سارے مٹکے شراب کے صحابہ نے توڑ دیے تھے، اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ یہ آخری حکم تھا جو شراب کی حرمت کا آیا۔ اس سے پہلے جو احکامات تھے وہ قطعی نہیں تھے بلکہ تھوڑے اور احکامات تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ حیض کی صورت، عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے اندر ہم کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کریں، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 224 کے اندر قسم کھانے کا تذکرہ ہوا کہ بات بات پر اللہ کا نام لے کر قسمیں مت کھایا کرو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، بات بات پر بلا کسی ضرورت کے اللہ کے نام کی قسمیں اپنے آپ کو معاملات سے بچانے کے لیے مت کھایا کرو۔ ہاں کبھی ضرورت ہے تو قسم کھا لو، لیکن اگر کوئی قسم ایسی ہے جو گناہ کے بعد پر قسم کھائی ہے، پھر اس گناہ کی بات کی قسم مستقبل کی طرف نیت کر کے کھائیے، یعنی یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اور وہ گناہ کا کام تھا، تو ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، اور اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائلی، خانہ داری، گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا کہ اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، کہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی تمہاری ماتحت ہے تو جیسا چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اس کو اگر تم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ، دستور کے مطابق اچھے سے رکھو، اور نہیں رکھنا تو طلاق دے کر بہت احترام اور عزت کے ساتھ اس کے رستے کو چھوڑ دو، لیکن اس کو اپنی ماتحتی میں رکھ کر اس کے ساتھ ظلم کو روا مت رکھو۔ طلاق کے احکامات کا تذکرہ ہوا، ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اس بات کا تذکرہ۔ عدت کا تذکرہ ہوا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس عدت کا تذکرہ ہوا، اور اس عدت کے زمانے کے اندر اس کے لیے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو نکاح کا پیغام کنایتاً یا اشارتاً بھیجنا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 238 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی کا تذکرہ فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی خوب پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر جو درمیان کی نماز ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عصر کی نماز لی ہے کہ عصر کی نماز عموماً کاروبار کے اور ملازمت کے پیک ٹائم پر ہوتی ہے، تو عموماً لوگ اس نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس نماز کی خوب پابندی کرو۔ اور بعض مفسرین نے اس سے فجر کی نماز مراد لی ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مسجد آ کر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ ایمان والوں خوب ان نمازوں کی کثرت سے پابندی کرو۔ اس کے بعد حضرت طالوت اور داود کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 254 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کوئی دوستی نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی سورس نہیں چلے گی، لہٰذا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ 10 آیتیں ہیں آیت الکرسی کی۔ اس کی فضیلت سنن النسائی کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے ہی سیدھا جنت کا دروازہ ایسے شخص کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت تمہاری نیت دکھلاوے کی نہ ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اچھا تبصرہ کریں گے، لوگ میرے کو سخی سمجھیں گے، لوگ میرے کو بڑا حاجی یا بڑا چودھری سمجھیں گے، یہ نیت تمہاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ اس نیت سے کرو کہ تم اس پر احسان نہ جتلاؤ،
تمہاری نیت صحیح ہو اور دے کر کسی کے ساتھ اذیت کا معاملہ نہ کرو۔ بعض اوقات غریب کو مال دے کر اس پر پھر احسان جتلایا جاتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یا کسی کو دے کر پھر اس کے ساتھ اذیت آمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ بھائی میں تو اس کو خوب اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا رہتا ہوں، اب میں اس کے ساتھ جیسا سلوک کروں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سختی سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 267 کے اندر کہ ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس سب سے گھٹیا ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، بلکہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہی ہو تو اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، پاکیزہ مال دو، گھٹیا مال نہ دو۔ اس بات کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 268 میں کہا الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تم کو اس بات کے دل میں، شیطان یہ بات تمہارے دل میں ڈالے گا کہ بھائی تم تو فقیر ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر شیطان تم کو فقر اور افلاس یاد دلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے اوپر تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اور تمہارے مال کے بڑھنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں یہ باتیں بڑی عقل مندی اور دانش مندی کی ہیں۔ اللہ یہ دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں جس کو سمجھا دے فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت بڑی بھلائیوں سے نواز دیتا ہے۔ آیت نمبر 271 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو سب کے سامنے علانیتاً بھی خرچ کر سکتے ہیں اور چھپ کر بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت کے اندر ڈامک ڈول ہونے کا خطرہ ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ مال کو زکوٰۃ یا صدقات چھپ کر دیں، اس طریقے سے دیں کہ زیادہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہو تو علانیتاً دیں تاکہ دوسرے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو پتہ لگے کہ بھائی میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، زکوٰۃ علانیتاً دیں۔ اور جو نفلی صدقات ہیں وہ خاموشی سے چھپکے سے دیں کہ زیادہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ ان لوگوں کا تذکرہ کہ بھئی زکوٰۃ دینی کن کو ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو مانگتے رہتے ہیں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں لپٹ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ ان فقیروں کو دیا جائے، ان غریبوں کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیا جائے کہ جو لوگ آپ ان کو جب دیکھیں گے تو دیکھنے سے تو پتہ لگے گا کہ یہ شخص فقیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، لیکن وہ لوگ اتنے سفید پوش ہیں کہ کبھی بھی اپنی عزت اور احترام کی وجہ سے کبھی بھی آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے، آپ کے سامنے دست درازی نہیں کریں گے، آپ کو دینے کا نہیں بولیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے چہرے سے ان سفید پوش لوگوں کو اور طبقے کو پہچانو اور ان کو جا کر زکوٰۃ اور صدقات دو۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگوں سے کبھی بھی چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگ ان کے حالات کو خوب بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سودی معاملات ہیں ایسا کرنا حرام ہے، خرید و فروخت، بیع و شراء یہ حلال ہے، اور سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ سود سے تمہارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو خوب بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آخری آیت جو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے اس کا تذکرہ فرمایا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کو اس کا خوب بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان ان دو آیتوں کو آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک، جو مسلمان رات کے اندر ان دو آیتوں کو، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ لے تو اس رات کے اندر کسی بھی قسم کے نقصان اور تکلیف سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں بڑی فضیلت والی، آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، رات کی تراویح کو، دن کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ رات میں تیرے سامنے تراویح میں کھڑا ہونا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کے پڑھنے میں، سننے میں، تلاوت کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، نقص ہوا ہو، اے اللہ ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو تمام گناہوں سے معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ چین والی، سکون والی، عافیت والی، راحت والی، امن و ایمان والی، اسلام و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ نیکی کرنے کا ذوق، شوق، رغبت نصیب فرما۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ان میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں حماس کے مجاہدین، اے اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما، کامیابی اور کامرانی، فرحانی ان کے مقدر فرما۔ اے اللہ ان کو یہودیوں پر غلبہ نصیب فرما۔ ان میں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ زخمی ہیں ان کے زخم کو مرہمی اور ٹھیک نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے زخموں کو مرہم کر دے۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کی خوب دستگیری فرما، ان کے مخالفین یہودی اور معاونین یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ جو مجاہدین دنیا بھر میں کہیں جہاد کر رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اللہ ارحم الراحمین ان کے جہاد کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔